اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لذکرو یاد کرو نعمتی اللتی میری نعمت کو جو انعمتو میں نے انعام کی علیکم اوپر تمہارے، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو علی العالمین اوپر جہان والوں کے۔ یعنی ایک وہ وقت تھا جب تمام اقوام پر بنی اسرائیل کے علم و فضیلت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اللہ کی اس نعمت کا ان پر الٹا اثر ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے اور اس کے آگے اپنے سر سجدوں میں جھکا لیتے اور تقوی اختیار کرتے، وہ تکبر کر بیٹھے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا اللہ کے بڑے محبوب اور چہیتے ہیں، لہٰذا ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اور یہ بات ان کے عقیدہ میں مضبوط ہو گئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر یہ فضیلت جو تھی کنتم خیر امت آل عمران میں فرما کر اس امت کو عطا کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، بخاری کی حدیث ہے۔ بتقو اور ڈرو، یومن اس دن سے لا تجزی نہ کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے، شیئن کچھ، ولا یقبلو اور نہیں قبول ہوگی، منہا اس روز، شفاعتن کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہیں پکڑا جائے گا، منہا اس روز، عدل کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یعنی اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ یا بدلہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ نعمت یاد دلانے کے بعد انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا۔ بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر ناز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ خواہ ہم کتنے ہی گناہ گار یا گناہ کر لیں، ہمارے بزرگوں اور آباء و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے، اور ان کے اسی باطل گمان کی تردید کر دی گئی کہ کسی گرفتار شخص کو چھڑانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کسی کی سفارش کام آ جائے، یا فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے، یا زبردستی حملہ کر کے چھڑا لیا جائے، تو قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ممکن نہیں، اور نہ ہی اللہ کے مقابلہ میں وہاں ان کا کوئی حامی و مددگار ہوگا۔ لہٰذا خوب سمجھ لو کہ محض انبیاء کی اولاد ہونے کی بنا پر تم کبھی اپنی کرتوتوں کی سزا سے بچ نہ سکو گے۔ یہ درست ہے کہ قیامت کے دن انبیاء اور نیک لوگ گناہ گاروں کے لیے سفارش کریں گے، لیکن اس سفارش کی شرائط ایسی ہیں کہ سفارش پر بیٹھے رہنا یا تکیہ کرنا مشکل ہے۔ مثلا یہ کہ سفارش وہی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور اتنی ہی کر سکے گا جتنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، یا صرف اسی گناہ کے لیے سفارش کر سکے گا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا، اور صرف اس شخص کے حق میں کر سکے گا جس کے حق میں سفارش کرنا منظور ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم جو پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور بیچ اس کے، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ یعنی جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے یہ دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو غارت کر دے گا۔ فرعون نے اس کا حل یہ سوچا کہ اپنی مملکت میں حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہو اسے مار ڈالا جائے، اور جو لڑکیاں پیدا ہو انہیں اپنی لونڈیاں بنا لی جائیں۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس کی یہ تدبیر انتہائی ظالمانہ تھی، مگر جو کام اللہ کو منظور تھا وہ ہو کے رہا، اور فرعون کے سر پر چڑھ کر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی کی، اور اسی لیے کہتے ہیں
واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ طبری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے گا، سو ان کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے مشورے سے متفقہ فیصلہ یہ کیا کہ ایسے آدمی مقرر کیے جائیں جن کے پاس چھریاں ہوں اور بنی اسرائیل کی طرف وہ چکر لگاتے رہیں، جہاں کوئی نومولود لڑکا ملے اسے ذبح کر دے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب دیکھا کہ بنی اسرائیل بڑی عمر کے لوگ تو طبی موت سے مر رہے ہیں اور بچے ذبح ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اس طرح تو تم بنی اسرائیل کو فنا کر دو گے، پھر جو خدمت اور مشقت تمہاری جگہ وہ کرتے ہیں وہ تمہیں خود کرنا پڑے گی، اس لیے 1 سال ان کے بچے ذبح کرو اور 1 سال انہیں زندہ رہنے دو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس سال حاملہ ہوئی جس میں لڑکے ذبح نہیں کیے جاتے، اسی لیے انہوں نے انہیں بلا خوف بغیر کسی خطرے کے جنم دیا، اور آئندہ سال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ امید سے ہوئیں۔ تو ابن عباس تک تو ان کی سند ٹھیک ہے۔ عام طور پر یہاں فرعون کے خواب کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تو کہ اس نے دیکھا تھا نا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اس کی سلطنت ختم کرنے کا باعث ہوگا، لہٰذا اس لیے اس نے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کی کثرت تعداد کی صورت میں ان کے غلبے سے خائف ہو کر یہ ظلم اختیار کیا تھا۔ آج کل بھی دنیا بھر کے کفار مسلمانوں کی آبادی بڑھنے سے سخت خائف ہیں اور لالچ اور دھمکی اور ہر طریقے سے ان کی آبادی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑا ہم نے، بِكُمُ الْبَحْرَ، ساتھ تمہارے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کیا، آلَ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کا سمندر پار کرنا اور انسانی اسباب کے ساتھ نہ تھا، بلکہ انسان کے اختیار سے باہر خاص ہمارے پار کرانے سے تھا۔ بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے، فرعون کا تعاقب کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے سے سمندر پھٹنا اور پانی کا منجمد ہو کر راستہ دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور جو بنی اسرائیل تھی اس کو پار کروایا، یہ سارا کچھ اللہ کی رحمت سے ہی تھا۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا انہیں ستانے، ان پر زیادتی کرنے اور انہیں دوبارہ غلام بنانے کے لیے کیا، لیکن ان کی نیت اصلاح کی نہیں تھی۔ لہٰذا یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ سمندر سے پار ہو کر اسے اسی حالت میں رہنے دو۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی بھی نکل گیا اور فرعون کا پورا لشکر ان کے پیچھے یعنی کہ ساتھ فرعون کے سمندر میں داخل ہو گیا، تو سمندر کا پانی برابر ہو گیا اور یہ فرعون اور اس کے جو لشکر تھے وہ سارے یعنی کہ غرق ہو گئے اور اس میں ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے بندوں کی مدد کی۔ یہ واقعہ عاشوراء 10 محرم کے دن پیش آیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا۔ پھر رمضان کے روزے فرض ہونے پر عاشوراء کا روزہ نفل قرار دے دیا گیا۔ وفات سے پہلے آپ نے فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، مگر آپ اس سے پہلے فوت ہو گئے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔